جس میں نیو یارک ٹائمز نے بتایا کہ ہندوستان اور پاکستان نے کلیم تو بہت کیے ہیں ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے کے، ہٹ کرنے کے، لیکن جو سیٹلائٹ امیجز ہیں میکسر ٹیکنالوجیز کے اور پلانٹ لیب کے، وہ یہ شو کرتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا. اور پاکستان نے جو میزائل حملے کیے ہیں اس سے تو ہندوستان کو کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی ہندوستان نے جو مسل اسٹرائکس کی ہیں پاکستان کے اندر، دو تین قسم کے انہوں نے مسلز یوز کیے. آپ کو پتا ہے پہلے انہوں نے میرا خیال اسکیلپ یوز کیے جو فرینچ ٹائپ کے تھے، جو ایئر ٹو گراؤنڈ تھے، جس میں انہوں نے 24 مقامات کو ہٹ کیا آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، بہاولپور کے اندر، مرید کے میں. اور وہ سارے جو ہیں جن بلڈنگز پہ ان کو جا کے لگنا تھا، اسکیلپ ایکوریٹلی جا کے انہوں نے ہٹ کیا اور ہم کچھ بھی نہیں روک سکے. اس کے بعد انہوں نے براموز یوز کیے جو رشین اور انڈین تعاون سے اشتراک سے بنے، اور انہوں نے جہاں جہاں وہ مارنا چاہتے تھے خاصا پریسائزلی انہوں نے ہٹ کیا. اور پاکستان نے کسی قسم کے سیٹلائٹ امیجز نہیں دکھائے، جبکہ ہندوستان کی آرمی ایئر فورس وغیرہ نے اپنی بریفنگز میں وہ سیٹلائٹ امیجز دکھائے. بہرحال نیو یارک ٹائمز ڈڈ ناٹ ریلائی اپون دو سیٹلائٹ امیجز. انہوں نے اپنے سیٹلائٹ امیجز لے کے اپنی اسٹوری میں دکھائے ہیں، اور وہ میں نے دیکھے ہیں بہت غور سے. اور سیٹلائٹ امیج دکھاتے ہیں کہ بلاری جو ہے، جہاں F-16 ہوتے ہیں، جو کراچی سے کہتے ہیں کہ 100 کلومیٹر 100 میل دور ہے، وہاں پر انہوں نے جس ہینگر کو نشانہ بنایا، انہوں نے پہلے کا امیج دکھایا حملے سے پہلے کا اور حملے کے بعد کا، اور وہ ہینگر کا ایک حصہ جو ہے بالکل تباہ ہو گیا. اسی طرح سے انہوں نے نور خان ایئر بیس کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی دکھایا انہوں نے کہ بلڈنگ کیسے ڈیمیج ہوئی ہے. پھر انہوں نے جو رحیم یار خان میں حملہ ہے وہ بھی دکھایا. تو جہاں جہاں انہوں نے 3 یا 4 امیجز انہوں نے دکھائے ہیں جہاں رن ویز جو ہیں وہ انٹرپٹ ہو گئی ہیں، جبکہ پاکستان سائڈ سے نہ تو کوئی دکھائے گئے ہیں سیٹلائٹ امیجز. اور پھر انہوں نے ادھم پور کے ایئرپورٹ پہ جہاں پاکستان نے کہا کہ ہم نے سب کچھ ڈسٹروائے کر دیا ہے، سارے ناکارہ بنا دیے ہیں، یہ ہماری اسٹیٹمنٹ تھی، میں بھی دہراتا رہا ہوں پاکستان کے پیچھے پیچھے، وہ انہوں نے دکھایا کہ ادھم ایئرپورٹ کے پہلے کے امیج اور بعد کے امیج ہیں 12-13 مئی کے، اور ادھم ایئرپورٹ کو کسی قسم کا کوئی نقصان اس کے رن وے کو نہیں پہنچا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے جو میزائل مارے ہیں ان کا امپیکٹ نہیں ہوا، وہ ایکوریٹ بھی نہیں ہوں گے، اور یہ کمپلین پہلے بھی تھی کہ میزائل ہمارے ایکوریٹ نہیں ہے، تو اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا. اب یہ وہ بیسکلی سچ ہے جس کو بولنے پہ یہاں پہ ہمارے یہاں سائبر کرائم کے الزام جو ہے لگ جاتے ہیں. اس کی باٹم لائن کیا ہے سارے انالیسس؟ اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ ہمیں امریکہ نے یہ سیز فائر کر کے دلایا ہے، ہندوستان کو انہوں نے دھمکی لگائی ہے، ہم نے دھمکی ان کو کنوے کر دی. جب ہم نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ بلائی، ہم نے ان کو کنوے بھی کر دیا ہوگا کہ جناب ہم تو بڑے سخت انڈر پریشر ہیں، ہم نیوکلیئر ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ایسا، لیکن نظر یہی آ رہا ہے. اور دوسرا ان کو ٹریڈ کی دھمکی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بہت زیادہ تن بدن میں غصہ پایا جاتا ہے. ان کو لگتا یہ ہے، اور وہ نریندر مودی پہ غصہ نکل رہا ہے، اور ٹرمپ کے خلاف بھی بہت زیادہ غصہ نکل رہا ہے. ٹرمپ کی بڑی گالی گلوچ ہو رہی ہے ہندوستان، بیکاز ان کو لگتا یہ ہے کہ اگر ہمیں نہ روکا جاتا 2 دن 3 دن ہم اور اسی قسم کی اسٹرائکس جاری رکھتے تو ہم پاکستان کا دماغ جو ہے سیدھا کرتے تو پاکستان کی ملٹری کا. دس از واٹ، اگر آپ پڑھیں ہندوستان کے اخبارات، آئی ڈونٹ نو پاکستان کے اندر ہندوستان کے اخبارات پڑھنے ممکن ہے، ان کے ٹویٹ تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے، تو آپ کو ان کے ٹھیک ٹھاک آئیڈیا جو ہے ان کا ملتا ہے. فون سے برہما چلانی ان کے ایک اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، ایک تھنک ٹینکر ہے، جن کا آئیڈیا یہ ہے کہ یا تو نریندر مودی کو یہ جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی اور چیزوں سے ڈیل کرنا چاہیے تھا، اور اگر جنگ کی تھی تو پھر اس کو اپنی لاجک پہ، اپنی ٹائمنگ پہ اس کو ختم کرنا چاہیے تھا. کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے پریشر میں آ کے سیز فائر کیا ہے، اس سے ہندوستان کی ساکھ کو اور اس کے امپیکٹ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور اگر یہ 48 گھنٹے میں خود بھی اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جس قسم کی ایکوریٹ اسٹرائکس انہوں نے کی ہیں ہمارے ایئر اسٹرپس پہ، اگر 48 گھنٹے تک اور وہ اسٹرائکس ہر 6-8 گھنٹے کے بعد کرتے رہتے تو بہت کم ہمارے پاس ایسے رن ویز رہ جاتے. اور پھر ٹھیک ہے کہ رن ویز کو آپ جلدی ریپیئر بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک کرائسس کھڑا ہو جانا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم پریکٹس کر رہے تھے کہ ہم موٹر وے سے بھی اسلام آباد لاہور کے درمیان اڑا سکتے ہیں، شاید پشاور اسلام آباد کو بھی استعمال کر سکتے ہوتے، لیکن تو کیا انڈیا کے براموز مسلز جو ہیں وہ ہماری موٹر ویز پہ بھی جگہ جگہ شگاف نہیں ڈال سکتے تھے. تو آئی تھنک اٹ واز اے ہیوج کرائسس آف پاکستان، جس میں امریکہ نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو اس میں سے بیل آؤٹ کیا ہے. اور اس میں سے یہ غلط مطلب اب نہیں نکالنا چاہیے، اور میرا خیال ہے نکال بھی نہیں رہے ہوں گے. پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے، پھدو بنانے کے لیے اور قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں. اندر آپ کو حقیقت پتہ ہوتی ہے کہ آپ بار بار امریکہ کو بھی یوز نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی آپ بار بار نیوکلیئر کارڈ جو ہے وہ پلے کر سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے، کہ بہت دیر تک ہندوستان کے اندر کوئی ہمارے ریلیٹڈ جو ہے گند نہیں ہوگا، کوئی بڑی چیز نہیں ہوگی. ہاں، اب وہ خود پیدا کر لیں، اگر وہ خود کو ہی کل کوئی چیز پیدا کر لیں ہمیں ٹھوکنے کے لیے، سزا سنانے کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری سائڈ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے، اور کہانی اور سنائی جا رہی ہے، اصل حقیقت جو ہے وہ اور ہے. I'm sorry to say کہ آپ کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچ رہی ہے، لیکن حقیقت کو سمجھنا جو ہے نا، یہی سائبر کرائم ہے. اور حقیقت کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری. حقیقتوں کو سمجھ کے زندہ رہیں، اسی میں آپ سب کا